حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھو، اس مسئلہ کو جاننے سے پہلے آپ دو باتیں ذہن میں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مذاہب تین ہیں، یہودیوں کا مذہب، عیسائیوں کا مذہب اور مسلمانوں کا مذہب۔ تو ان تینوں کا کردار کیا تھا اس مسئلہ کے حوالے سے؟ تو دیکھیں، یہودیوں کا کردار اپنی بیویوں کے ساتھ ماہواری کے ایام میں یہ تھا کہ ان سے بالکل علیحدگی اختیار کرتے۔ جب ان کے ایام شروع ہوتے تھے تو بالکل ان سے علیحدگی اختیار کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ بولتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے، نہ ان کے ساتھ پیتے تھے، بلکہ ان کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھتے تھے اور وہ بس اکیلی وہاں اپنے ماہواری کے ایام گزارتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر عیسائی اپنی بیویوں کے ساتھ ماہواری کے ایام میں ہر چیز کرتے تھے، ان کے ساتھ بات بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، ان کے ساتھ پیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جماع بھی کرتے تھے۔ یعنی ان یہودیوں کے مذہب میں افراد بہت سختی سے کام لیتے تھے، اور عیسائیوں کے مذہب میں، نصارہ کے مذہب میں تفرید تھا، بہت نرمی سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی منمانی کی زندگی گزارتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر اسلام میں پھر اعتدال ہے، نہ افراط ہیں اور نہ تفرید ہے، نہیں بہت زیادہ سختی ہے اور نہیں بالکل نرمی ہے، بلکہ اعتدال ہے۔ تو اسلام میں پھر حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ بات بھی کریں، آپ ان کے ساتھ کھائیں، آپ ان کے ساتھ پئیں، لیکن صرف ان کے ساتھ جماع نہ کریں جس طرح کہ عیسائی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو تین مذاہب کے حوالے سے میں نے آپ کو یعنی ان کا کردار بتا دیا کہ ان تینوں مذاہب کا اپنی بیویوں کے ساتھ ماہواری کے ایام میں کردار کیا تھا۔ اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں یاد رکھیں، میں آپ کو ایک تاریخی پس منظر بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینہ منورہ میں مشرکین اور یہود آباد، یہودیوں کا اپنا علاقہ ملک شام تھا، لیکن یہاں مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھا، اہل علم تھے، اور مشرکین جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے پاس نہ کتاب تھا، نہیں ان کے پاس علم تھا، وہ جاہل تھے۔ تو اس وجہ سے مدینہ کے مشرکین یہود کو ہر چیز میں فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کا وضع قطع اختیار کرتے تھے، کیونکہ مشرکین کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو بہت سارے مشرکین پہلے سے بھی مسلمان ہوئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اور بھی بہت سارے مشرکین مسلمان ہوئے، لیکن یہودیوں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، صرف ایک عالم دین یہودیوں کا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے حوالے سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہودیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ بہت سختی سے کام لیتے تھے کہ ان سے بالکل علیحدگی اختیار کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ماہواری کے ایام، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توقف اختیار کیا، پھر قرآن عظیم الشان کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ وہ صحابہ کرام آپ سے حیض کے مسئلے کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ وہ گندگی ہے تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان ایام میں علیحدگی اختیار کریں۔ تو ابھی علیحدگی سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی، میں گھر میں موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے مجھے دیکھا، کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے اب خورا میرے ہاتھ سے لیا، پانی پینے لگے، اور پھر تھوڑی دیر رکے، کہا عائشہ آپ نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کر پانی پینا چاہتا ہوں۔
یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ماہواری کے ایام میں تھی، تو حیض کے ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے ہاتھ سے پانی لیتا ہے اور وہیں اسی جگہ پر یعنی ہونٹ رکھ کر پانی پینا چاہتا ہے جس جگہ پر حضرت عائشہ نے ہونٹ رکھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی امت کو یہ بتایا کہ حیض کے ایام میں آدمی ہر چیز اپنے مرد کے ساتھ کر سکتا ہے سوائے جماع کے، اور دوسری بھی بہت سی روایات سے ثابت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی لیٹتے تھے، ان کے ساتھ بات بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ پانی کانا ہر چیز کرتے تھے، صرف ان کے ساتھ جماع کرنے سے منع۔ تو لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی اور اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ نہیں یہودیوں کی طرح دین میں سختی سے کام لیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ بھی نہ کریں، ان سے بالکل علیحدگی اختیار کریں، نہیں، اور نہیں نصارہ کی طرح بالکل نرمی سے کام لیں کہ ان کے ساتھ جماع بھی کریں ان ایام میں، کیونکہ ان ایام میں ان کے ساتھ جماع کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو لہٰذا اسلام میں اعتدال ہے کہ نہ یعنی ان کے ساتھ جماع کریں بلکہ ان کے ساتھ کھاتے رہو، پیتے رہو، ہر چیز کرو لیکن صرف جماع نہ کرو۔ لہٰذا یہ اعتدال والا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔